بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارض اجود الاجودین غیاث المستغیثین معین المؤمنین والصلاة والسلام على أحسن النبيين أعلم المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الہادیین المہدیین وصحبہ اجمعین الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال صلى الله عليه وآله وسلم أنا فاعل قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ قال فَاطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ قال قلت فَإِن لَمْ أَلْقَاكَ عَلَى الصِّرَاطِ فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ قال صلى الله عليه وآله وسلم فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ قال رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم ألقاك عند الميزان قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي في السنن وابن ماجه
وعن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدنی ربی عز اسمہ ان يدخل الجنة من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب. وما كل 70,000 وثلاث حسيات من حسيات ربي او كما قال رواه الترمذي. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن عبداللہ ابن شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو آخذ بعمر بن الخطاب وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت احب الی من کل شیء الا من نفسی. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا 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 والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک. فقال له عمر فإنه لها فوالله لعنت احب الی من نفسی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العان یا عمر او کما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیں یا حبیب اللہ. محبت ساری جمع کر کے ان کی برگاہ میں سلام پیش کریں کہ جنہیں رب سلام فرماتا ہے. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. جے اردو آمدی ہے تو آپ کو سبحان اللہ. زبان تے اللہ پاک دیتی سنو حضور دے ناتے بولنا واسطے. اور کوئی گل ہے تو میں اندر سو زبان تے ہے ہی حضور واسطے، صحاب حضور واسطے، آسمان حضور واسطے، زمینہ حضور واسطے، شرق و غرب حضور واسطے، خشک و تر حضور واسطے، برگ و بار حضور واسطے، ساری کائنات حضور واسطے، بلکہ رب دا ظاہر ہونا بھی بوجہ مصطفیٰ ہے. کوئی اور گل ہے تو دسو. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں سارے بولو ہم آئے یہاں اینج نہیں. جڑا حضور واسطے آیا ہوئے تو شیطانکی دی زبان ہو نہ ہلے بولنا پڑے گا. ہم آئے یہاں اور اچھا بولو ہم آئے یہاں. اٹھیں جو وہاں بدن میں ہے جان، دہن میں زبان، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا. جدوں سب کچھ حضور واسطے ہے تو پھر دل کھول کے حضور دی تعریف کرنی چاہیے. اور گل ہے ہی کوئی نہیں. اول ہے تو حضور، آخر ہے تو حضور، ظاہر ہے تو حضور، باطن ہے تو حضور.
علت العلل ہیں تو حضور، حقیقت الحقائق ہیں تو حضور، اصل الرسول ہیں تو حضور، رحمت للعالمین ہیں تو حضور، شفیع المذنبین ہیں تو حضور، نائب مطلق ہیں تو حضور، رب جن کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ ہے حضور، رب نے جن کا نام جنت کے در و دیوار پہ لکھا وہ ہے حضور، جن کا نام غلمان کے سینوں پہ لکھا وہ ہے حضور، جن کا نام فرشتوں کے ماتھوں پہ لکھا وہ ہے حضور، جن کا نام حوروں کی آنکھوں میں لکھا وہ ہے حضور، جن پر درود و سلام بھیجتا ہے وہ ہے حضور۔ بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ کھڑے کرے بھائیوں، لبیک تشریف رکھیں اور سنیں، یہ جذبہ چاہیے آپ کا۔ اور بیلیا حضور دے محبت نہ ایمان ہے، کڑے ایمان دی گل کر دے ہو۔ حضرت علماء کرام تشریف فرمائے، اگر کسی کو شک ہے یہاں سامنے آئے، بخاری پڑھنا میرا کام ہے، جواب دو مجھے۔ نمازیں بھی ایمان کو پورا نہیں کرا سکتی اگر حب مصطفیٰ نہ ہو، اور گناہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے اگر عشق مصطفیٰ ہو۔ بولو تاجدار ختم نبوت، اے پچھلے جڑے حضور دے غلام نہیں، بولو تاجدار ختم نبوت، اے جڑے تھوان ماما دودھ کس واسطے پلایا ہے، کس واسطے تھوان بڑا کیتا ہے ماما نے، اے اسی لیے پلایا ہے کہ زبان تیری ہو، نام محمد کا۔ بولو تاجدار ختم نبوت، ہلا دو اس سارے ڈیرے کو حضور کے نام سے، قوت عشق سے، ہر پست کو بالا کر دے، دیر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ بولو تاجدار ختم نبوت، تھوڑے جے ہلے ہو، تھوڑے جے ہلے ہو، خدا دی قسم چاہ کے میں ادا ہے، ماما بہنا بیٹھیں سنو، صحابہ کرام نے حضور نے لگا جی محبت کی تھی، حضور دے نام سے جان چھڑک دیتی۔ اے صرف میں اپنی ماں بہنوں کو سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور تم سارے بھی سنو۔ وہ ماں جو اپنے اولاد کو حضور کی محبت کی پٹی نہ پڑھائے، وہ حضور کی وفادار نہیں ہے۔ وہ باپ جو اپنی اولاد کو نبی پر مٹنا نہ سکھائے، وہ وفادار نہیں ہے۔ وفادار وہ ہے جو کہے میں بعد میں پہلے مدینے والا ہے۔ جوانوں اتنی محبت کوئی کر سکتا ہے جتنی سرکار نے ہم سے کی ہے؟ ہاں کرو یا نہ کرو، اچھا بولو، کوئی اتنی محبت کر سکتا ہے؟ اجے ڈھلے بولے ہو نہیں، اچھا بولو۔ ماں وہ محبت کر سکتی ہے، باپ کر سکتا ہے، استاذ کر سکتا ہے، پیر کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ماں نے وہ پیر نہیں چنا جو مرید سے وہ محبت کرے، وہ ماں دنیا میں نہیں ہے جو بیٹے سے وہ محبت کرے، اور وہ باپ نہیں ہے جو بیٹے سے وہ محبت کرے، وہ استاذ نہیں ہے جو اپنے شاگرد سے وہ محبت کرے، جو آمنہ کے لال نے اپنی امت کے گنہگار ترین بندے سے۔ اٹھ کے بولو، سارے بولو اور اچھا بولو، ہنج بولو نا، من سب نبی
من صفا نبیان تاجدار ختم نبوت. نہیں بیٹریاں تے نہیں چل دے ہو، ایمان تے چلو، ہاتھ اٹھے ہوئے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پیسے ضروری نہیں، ہاتھ اٹھے ہونا ضروری ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. سنو، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں حضور کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب ایک لوگ اسٹیج کے ہمیں مجھے گالی نہیں کی تھی، نہ دائیں رکھے نہ پائیں. کیوں دیکھوں گا ادھر جدھر مجھے ملتا ہے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے قدموں کی نیچے لگنے والی جتی کے نیچے لگنے والی مٹی تو نہیں کم طرح، لیکن بے غیرت نہیں ہے. سٹیج پہ آتے ہی میں ٹیسی نہیں کروں گا کسی کی، اس کا ذکر کروں گا رب نے جس کا ذکر کیا ہے. انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا. ایک تو سب ہونے میں نہ کہہ دیو بھائی میں جانا، قبر سے پتہ لگ گیا سیدھا. اول حضور ہے، آخر حضور ہے، ظاہر حضور ہے، باطن حضور ہے. ادھر بھی حضور ہے، قبر میں بھی حضور ہے، پل پہ بھی حضور ہے. رسول اللہ لبیک لبیک، ہاتھ دونوں کھڑے کریں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. کوئی اور وجہ نہیں اس دنیا دے بنائے جانے دی، بس حضور دی شان، بس حضور دی عزت، بس حضور دی عظمت. اے صحابہ کرام نے بال تھلے ڈگڑ نہیں دیتا. صحابہ پاک نے حضور نے وضو کیا قطرے پانی کے تھلے ڈگڑ نہیں دیتے. حضور نے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک نکلیا صحابہ نے ہاتھ تے لے کے اپنے منہ تے مل لیا. انتلقم محمد محمد الا وقت في كف رجل منهم فتلقى بوجهه وجلده واذا امرهم امتثلوا امره واذا تودع قادوا يقتتلون على وضوءه واذا تكلم خفضوا اصبعهم عنده. اٹھاؤ بخاری پڑھو. وہ جن کے لعاب کو نیچے نہیں گرنے دیا ان کی عزت و عظمت ان کے دلوں میں عالم کیا ہوگا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. سنو جوانوں، یہ جتنے کالجوں میں پڑھتے ہو، اسکولوں میں پڑھتے ہو، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہو، میں تمہاری تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، مگر سنو کبھی تمہیں کالجوں اور یونیورسٹیوں سے عشق رسول نہیں ملے گا. یہ پڑھاتے ہیں آئنسٹائن کیا ہے، مارکولی کیا ہے، یہ پڑھاتے ہیں ہٹلر کیا ہے. تمہیں بتائیں گے نیوٹران اور پروٹون کیا ہے. اگر عشق رسول لینا ہے تو کسی بریلی کے ملنگ کے پاس جاؤ. اگر عشق رسول لینا ہے تو مجدد عرب ثانی کے پاس جاؤ. اگر عشق رسول لینا ہے تو داتا علی اجمیری کے پاس جاؤ. اور کدھر نہ جانے ہو یا علی کے پاس جاؤ یا صدیق اکبر کے پاس. پرچی بنا کر پرچی بول صاحب بہ جاؤ. پھاڑ دے پر لائن مولوی گل سن پہلے منڈیا حضور دی شان سن پہلے. کوئی پرچی کا جواب میں نے نہیں دینا. میں ماڑا کام کر رہے ہیں چلے ہوئے ہو. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. بس حضور ہے. بولو سارے مل کر
پاس کون ہے؟ پھر بولو کون ہے؟ ہمارے وارث کون ہے؟ ہمارے مالک کون ہے؟ اوے ہمیں عطا کرنے والے کون ہیں؟ اوے ہمیں بخشوانے والے کون ہیں؟ اوے ہمیں رب سے روزی لے کر دینے والے کون ہیں؟ ہم میں عزت بانٹنے والے کون ہیں؟ ہمیں قبر میں پہچان کرانے والے کون ہیں؟ پل پر سامنے کھڑے ہو کر سلم سلم کہنے والے کون ہیں؟ جنت کا دروازہ کھلانے والے کون ہیں؟ شفاعت کے لیے سجدہ کرنے والے کون ہیں؟ تو باقیوں کا ذکر نہ کرو، انہیں جانا، انہیں مانا۔ دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ میں ملیوں پاڑے نے میرے ماں پیوں قربان مجمع سارا چنگا ہے، پر تو سب دعا پاسے آنے تھے۔ میرے ماں پیوں قربان کلمہ انہیں بھی پڑھے ہے، پر تو ساں نوکھا پڑھے۔ این بولو جڑے سوچاں جی پین رو پین دیو، بولو انہیں جانا، انہیں جانا، ہنج کر کے بولو انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ تاجدار ختم نبوت، کوئی بات نہیں ہے دوسری حضور کی بات کے سوا۔ اٹھاؤ 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 حدیثیں، تمہیں لگے پکا کتنے 20 کا 100 ہے؟ ہاتھ آپ کے رسول پاک نے عمر فاروق کو کیا، اجے تیرا ایمان پورا نہیں۔ ادھر علماء ملت اسلامیہ اگر تشریف فرمائیں، اگر میں غلط بولوں میری توڑ روکن نہ وٹ دیں، ہاتھ نہ رکھے میرے منہ کے آگے، میری گردن کاٹ دے، معاف ہے میرا خون آپ کو۔ عمر فاروق نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، داڑھی بھی رکھ لی ہے، پگڑی بھی باندھ لی ہے، حج بھی کر چکے ہیں، جہاد بھی ہو رہے ہیں، ایمان اجے پورا نہیں کیوں؟ ابھی تک بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدیہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابھی تیرا ایمان پورا نہیں۔ انہاں کیا حضور نے ایمان پورا کنج ہوندہ ہے؟ فرمایا جان تو ود کے میرے نال عشق کر، کہہ دے تو ود کے، اچھا بولو کہہ دے تو ود کے، پھر بولو کہہ دے تو ود کے۔ انہاں کیا حضور گل ہے؟ فرمایا ہاں ہے جی، کھلوتے عمر فاروق، اے نہیں کیا میرا ہاتھ چھڑو، میں ایمان پورا کر رہا ہوں کعبے جا کے۔ اے سنو، اے نہیں کیا حضور ہاتھ چھڑو، میرا ہاتھ میں ایسی حضور نے ہاتھ میں نہ چھڑو، میں کعبے دے پھیرے مار کے ایمان پورے کرا۔ عمر وہابی نہیں صحابی ہے، عمر وہابی نہیں صحابی ہے۔ عمر کو یہ بات معلوم ہے، اگر کعبے کے پھیروں سے ایمان پورا ہوتا تو پہلے ہو جاتا، اگر تلاوتوں سے ہوتا تو پہلے ہو جاتا، اگر نفلوں سے ہوتا پہلے ہو جاتا۔ عرض کی سونیاں، پھر میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اب میں آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر عشق کرتا ہوں۔ فرمایا مبارک ہو، اب تیرا ایمان پورا فرما دیا ہے۔ آتے تھے عمر کی عاشقہ میں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سنو
اور سنو حضور دیکھ رہے ہیں کون کون میرے عشق میں مچل رہا ہے، دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ جنہ تک دے ہوندے تو خادم رضوی نو ایڈا وڈا کریڈٹ جاندہ. توجہ رکھنا اے جے نہ کدے پتہ حضور نو ہوندا اتنی مخلوق حضور نے دلوں میں محبت ہی نہ پیدا کر دے. حضور نے فرمایا تو مجھے کہتا رہے نا لوگوں کو مجھے مانا تو مجھے جانا، لوگوں کو سے میں تیری عزت نہ کروں تو محبوب نہیں ہوں. سب کچھ نہ کرے نا حضور، سب کچھ حضور کے سامنے. حضور نے حضور کے غلام جانتے ہیں. ایک صحابی ہے، نام نوٹ کرنا، حدیثہ جا کے گھر پڑھنا، نام انہیں نوٹ کر لو. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس. یہ نام آپ کو لینا پڑے گا. حضرت ثابت بن شماس، حضرت ثابت بن قیس بن شماس. تم ادھر بیٹھے رہو رومال والے، میں آخر میں تقریر کی اینڈ میں تمہارا جواب دوں گا. تند سیدھی چرکے پترا پائی دے آخر وچ تیرے سوال کا جواب دے سا اینڈ وچ آخر وچ. اجے نہیں اجے تو جو کچھ کر رہے ہیں ہوتے تھے کہ کوئی آ جائے جناب کوئی فرشتہ تو میں روکے تو روح کٹ کے لے جائے تو بھی لبیک سے نکلنی ہے. توجہ رکھنا بھائی، نام لینا ہے آپ نے اونچی آواز میں. حضرت ثابت بن قیس، یہ صحابہ دا نام اونچا لے آگو. صحابہ دا نام، صحابہ دا نام، پھر بولو غوث پاک دا نام دل لکھا کے لین دیا. تو مجدد صاحب دا نام، خواجہ صاحب، انہیں سارے تے میری جان قربان، انہیں سارے دے نا ایڈے وڈے نہیں جتنا وڈا نا صحابہ دا. کوئی شاک ہے جے اچھا بولو جے دا نام اچھا ہوئی نہیں دا بھی اچھا ہے. اور ویسے بھی حدیث شریف ہے جہاں پر حضور کے صحابہ کا نام لیا جائے وہاں گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. گناہوں کی کیا ہو جاتی ہے؟ حضرت ثابت بن قیس، حضرت ثابت بن شماس، اے وہ جڑے ایک جڑے غائب ہو گئے سن محفل میں چونے دی آواز اچھی ہو گئی سی. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال افتقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت بن قیس. حضور علیہ السلام نے اپنی محفل جہن کے لگے تکے اٹھے ہے کون سب بیٹھے ہوئے. فقال الرجل، ایک صحابی نے عرض کی تھی انا عالم لکا علمہ، انا عالم لکا علمہ یا رسول اللہ، میں انہوں نے خبر لے کے آمدہ ہوں رسول. فاتاہ فوجدہ جالسا فی بیتے ہی منکسا راسہ فقال ما شرطکا فقال شرط کان یرفع صوتہ علی صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد حبت عملہ وہو من اہل النار. یہ وہ صحابی ہے جنہا میں تذکرہ کر رہے ہیں. انہوں نے تعارف میں حدیث پڑھی ہے. حضرت ثابت بن قیس ایک دن حضور کی مجمع میں سے غائب تھے. حضور نے فرمایا دسو کدھر گیا ہے؟ صحابہ نے کہا کدھر گیا ہے؟ ایک نے کہا میں یا رسول اللہ گھر جا کے تک کیا نہ کر گئے ہینڈ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، منہ لٹکایا. انہوں نے کہا ماشاء اللہ کی حال ہے؟ انہوں نے کہا شر حال بڑا ماڑا ہے. انہوں نے کہا وہ کی میں ہینج کر کے اپنے آپ نو ہینج کر کے آتے ہیں. ثابت کر کے ہینج کر کے اپنے آپ نو ہینج کر کے کہتے ہیں یہ حال بہت ماڑا ہے. یہ دی آواز اچھی ہو گئی حضور دی آواز، یہ دی آواز اچھی ہو گئی حضور دی آواز. وقان حبت عملہ، یہ دی عمال چھٹی ہو گئی. وہ من اہل النار تے جنمی ہو گیا. فاتر رجل، وہ بندہ موڑ آیا حضور علیہ السلام، حضور پاک دی برگاہ حاضر ہویا. فاخبرہ انہو بما قال کذا و کذا کذا و کذا. اس بندے نے مڑ کے آن کے دسیا بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این جو گلہ کرتا ہے، توجہ رکھنا. فقال موسیٰ بن مالک، حضرت موسیٰ بن مالک کہتے ہیں. وہ بندہ پھر مڑ کے آیا اس بندے کو ایک وڈی بشارت لائے گئے. حضور نے فرمایا وہ کہتے ہیں میں جنمی ہو گیا، میری آواز اچھی ہوگی. وہ دل وچ میرا پیار ہے، آواز دی قدرتی اچھی ہے. وہ من وچ میری محبت ہے. اس اپنی لئی ہے فَقُلْ لَهُ جَا
اس کو کہہ انک لست من اہل النار وانت من اہل الجنہ، اور تو جہنمی نہیں ہے، رب نے تجھے جنت کے لیے بنایا ہے۔ آتا ذرا کیا کہو سبحان اللہ۔ اور ذرا سننا، ایک منٹ ذرا سننا، یہ ثابت بن قیس ہے۔ میں اس گل سے گل سنا رہا، سائیاں نوں سارا پتہ ہے کون مچلتا ہے کون پھڑکتا ہے۔ یہ ثابت بن قیس شہید ہوئے جنگ یمامہ میں۔ کہاں شہید ہوئے؟ اچھا بولو۔ اچھا جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے کون؟ حضرت ثابت بن انہاں پائی گھٹ زندہ بات یہ کیڑا بولے؟ قرآن بولے۔ قرآن اٹھو جلدی آ 500 روپیہ دے، اب بیٹھ جاؤ، شکر ہے جناب نام تو پورا لیا نا۔ یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے کون؟ حضرت ثابت بن قیس بن شمع۔ بڑی قیمتی زرہ پہنی ہوئی تھی انہوں نے، بڑی ادھر تو میرے حال تک توجہ ادھر سرکار، انہوں نے بڑی قیمتی زرہ پہنی ہوئی تھی۔ زرہ سمجھے؟ لوہے دا لباس، بسم اللہ کرا، لوہے دا لباس ہے، وہ جنگی پہنتے ہوندے سن تاکہ تینوں تلواراں دی اثر کٹ ہوئے۔ خیر وہ شہید ہو گئے، زرہ بڑی قیمتی تھی۔ ایک بندے نے جڑا نواں مسلمان کوئی ہویا ہے، وہ بھی نال سی خالد بن ولید سپاہ سالار، ایک بندے نے اٹھویں لنگدیاں یوسف پر آؤ میں ادھر بھی تکھا انہیں لنگدیاں نا زرہ تکیا وہ دی نیت ماڑی ہوگی، تو نیت کیاں دی ہو جاندی ہے ماڑی، جنہاں ہوتے رنگ پورا چڑھیا نہیں ہوتا، جن کی آنکھوں میں ابھی وہ مصطفیٰ کریم کے عشق کے ڈورے آئے نہیں ہوتے، وہ تو پیسے دے کے وک جاندے نہیں کہنے، کوئی ملا بک جاتے ہیں، کئی پیر بک جاتے ہیں۔ آپ کی حکومت خریدتی ہے، باقاعدہ مولویوں کو پیروں کو خریدتی ہے، نوٹ دیکھیں ایمان بدلاتے ہیں، تو کئی محفلوں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کو دیکھیں کہ جیسے ہی آپ نے نعرہ لبیک لگایا تو چپ کر کے موبائل نکال لیا، ہنسنے کی بات نہیں ہے، توجہ سے سنو، چپ کر کے آپ نے کہا تاجدار ختم نبوت ہاتھ تھے، انہاں آرام نال موبائل نکال لیا، سمجھتے ہیں بے وقوف کے ہم نفع میں ہیں، اور بے وقوفو ترے مصطفیٰ کے غلام بن کر تو دیکھو، تم ایک موبائل کو ترستے ہو، رب دنیا قدموں میں ڈال دے گا۔ حضور دی غلامی نو کے سمجھے ہو تو دو ٹکیاں تے بندے وک جاندے، اے کر دے اچھا بولو۔ اس بندے نے جنہوں زرہ ویکھی نا، کہ ویکھی وہ دی نیت خراب ہوئی، تو انہیں سمجھا یہ تو ہو گئے شہید۔ ہون جسم کٹے ہیں، ہاتھ باں کٹی ہیں، انہوں نے کیا پتا ہے؟ انہیں زرہ کھولی، زرہ کھول کے، زرہ لے کے جنگ دے میدان جو پیچھا نکل کے اس کا خیمہ جہاں پر تھا اس خیمے میں آیا، اندر کھڈا کھو دیا، زرہ دبی، پنجابی میری سمجھ آ رہی؟ تھوڑی جی معاف کر دینا، ذرا پنڈی علی بولی مکس ہے۔ انہیں زرہ دب دی، اتے رکھی دیگ، کہ رکھی دیگ اتے رکھیا کچاوا، ان کچاوا بھی سمجھ رہا ضرور سمجھنا چاہیے تمہوں کہ کنوں آدھے اٹھ دے اٹھے ہوندہ ہے، انہیں دیکھ اٹھی کی تھی انہیں اٹھے رکھی تو اٹھے رکھیا کچاوا تے چپ کر کے انہیں کہا کہ کسے نو کوئی خبر ہے ہی، پر میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیرے غلاموں کے سنتا تو میرا زیادہ ماحول نہیں بندا، لیکن ایک شعر سنا دینا، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا۔ یا رسول اللہ لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں راہ خدا کہاں ہے، راہ خدا کہاں ہے، توحید مسجد کہاں ہے، نور مسجد کہاں ہے، مکی مسجد کہاں ہے، تیرے غلام
تیرے غلاموں کے نقشے قدم یا رسول اللہ جہاں سے تیرا غلام گزر جائے اس کے قدموں کے نشان لگ جائیں ہم پیچھے پیچھے چلتے ہیں ان پر چلتے چلتے ہم خدا تک پہنچتے ہیں کیونکہ تیرے غلاموں کے نقشے قدم ہیں راہ خدا کیا بہک سکے وہ جو یہ سراغ لے کے چلے پوری آپ کے میڈیا نے زور مارے ہاتھ گالوں کر دو دل لایا نہیں لایا وہ بولو جنہوں آدم رضوی ٹور گیا بابا جی بڑے اچھے تھے بڑے اچھے تھے بڑے اچھے تھے بڑے اچھے تھے تیرے غلاموں زور دا بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اے بعد میں اے پتہ لگ جائے بعد میں اے پتہ لگ جائے اچھا بولو تو ہوں میں نے کئی بندے کئی اپنے کئی بیوانے اٹھ جاتا ہے تقریر میں یوں کرتا ہے یہاں کرتا ہے اصل میں دنیا تو جاؤں گے پھر سمجھ آئے گا انج بھی کوئی سمجھانا نہیں ملے گا چند مکھنوں یہ بعد ہی پتہ لگتا ہے نعمت کے زوال کے بعد نعمت کی عزت کا پتہ چلتا سمجھ آئی ایک گل میں اٹھ کے سمجھاوا نا تو سمجھ سامنے ہی نہیں چلو علماء کو ساریاں سمجھانے انہوں سمجھانے دی لوڑ ہی نہیں یہ تو برکت کس سٹیج تے بیٹھے انہوں تقریر سننے دی کوئی حاجت ہے تقریر تو توہن سننے دی حاجت ہے تو توہن کے پتہ لم لم علامے عمر لائنے انشرکیہ کسے کہتے ہیں ان لن کا ایزن کسے کہتے ہیں توہن کے پتہ باؤ توقع بولام واؤ مرزم مسخلا رب آشان اللہ جن اللہ آپ کو کیا پتہ یہ تاتما تم تیتما تمنا کاتما کن کے اکما کمیا کیا ہے اور نہ توہن زمینہ دی خبر نہ توہن کسی اور شہر دی خبر اور آپ کو جب تک ایسے سمجھایا نہ جائے عشق رسول سینے میں آ نہیں سکتا مثلا دو منٹ مثلا میں ابھی ایک حدیث نہیں سمجھاتا ہوں میں تشبیہ بھی نہیں دوں گا تشبیہ ہے ہی نہیں بلا تشبیہ حدیث شریف میں پڑھتا ہوں پھر میں کر کے دکھاتا ہوں اور مجھے وہ بات یاد آئی وہ جنڈالی اور جہاں بابے حاجم رضوی بھی تھا میں بھی تھا بابے نے ایک حدیث شریف پڑھی میرے تو پہلے تقریر سی بابے جی حدیث پڑھی پھر ایک شعر پڑھیا تو فرمایا آج تک کسی جڑے یعنی تشریح نہ کر سکتا بعد میں تقریر سے کریں گے ہمیں اجازت ہے کریے تشریح جب ہم نے تشریح کی تو بابے کے یہ جملے تھے چس آ گئی دنیا تو میں کلندر کہتی ہے میں تو من گیا کلندر ہے میں اب ایک حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں ایک صحابی ہے نام قسمت دیکھو نام ان کا بھی ثابت ہے جن کا واقعہ سنا رہا ہوں وہ بھی کون ہے مجھے بھی جیدہ واقعہ سنا رہا ہوں وہ بھی وہ فرماتے ہیں میرا پیر اتنا جیسی ہے کیسی اینی میرا پیر سی پیر زمین تے آمدہ ہی نہیں سی جو ماندرو ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں جنہوں کے لتاں بچپن میں ماریاں جاندی ہیں لت پوری زمین تے لگ دی اور میں تو اچھا چھڑی ہے کوئی ڈنڈا ہونے کسی میں آؤ پھر لونے جی نہیں او دیو یہ دن کم بڑھنا نہیں ہے اینی دا اُنہوں بلے ہے نہیں سی ڈنڈا ہے نہیں ایسی جن کا ہے انہیں میں نے سمجھان دے ایدر ویکے میں تو ہمیں سمجھان لگا تو آڑے دل میں پتہ لگے حضور ہے کہ چلیو چھٹو ڈائیں بھائی نو آؤ حضور علیہ پاس کملیو جے تو اڑیوں تقدیرہ نہ چمک گئی ہیں تو پھر آکھنا یہ تو اڑے تقدیرہ بدل نہ گئی ہیں تو پھر آکھنا یہ کیا تبدیلی لائیں گے جو تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں آدھر مصطفیٰ تے چھوک تیرا اندر بھی تبدیل ہو جائے گا باہر دیکھو سنو آوازیں یوسف شاہ پڑھی تم بھی آج سن لو یہ تم بھی آج پہلی مرتبہ اس حدیث پر آئے
آئے ہو بہ جاؤ وہ آدھے اے میرا پیر اینڈ سی میرے ہاتھ کو میرے پیر ہاتھ کو تساں جناب مووی نے بناؤ تساں دیکھ لاؤ پہلے یہ مووی بناؤ گے تو دنیا سمجھے گی تساں نہ سمجھو جی میں جھوٹ بولیا تو دسو جی مووی بنانا والا کدے آپ نہیں سمجھا ہوتا ہے پہ کیمرے لگنا جی سمجھا ہوئے تو میری داڑھی نہ ہوئے کتاباں جڑے بیچتے ہیں وہ آپ کتاباں نہیں پڑھتے پتر یہ یاد رکھنا تو میرے کلیجے کے ٹکڑے ادھر نہ توجہ کرے ادھر توجہ کر جے تو تساں آئے ہو کچھ سکھن وہ آدھر پیر میں اینڈ کر کے میں ٹردہ سا وہ جو چھوٹے بچے بھلے مسکرائیں ان کو مسکرانے کی اجازت ہے آپ نے توجہ کرنی ہے یہ پوزیشن ہوتی ہے اس بندے کی جہاں پیر زمین تے اچھا بولو پھر بولو جہاں پیر زمین تے نہیں ٹکتا وہ آدھے میں نے نا میرے قبیلے والے سنگی کر دے سن مذاق ہوں تک وہ میں گل کی تھی تو منڈے ہسے نہیں بچوں چھوٹے چھوٹے بچے ہسے نا یہ بندیاں دی فطرت ہوتی ہے بھئی وہ بندہ کوئی لنگ والا جا رہا ہے لنگڑا جا رہا ہے اللہ وہ آدھے میں نے ایک دن تکلیف ہوئی میں حضور دی بارگاہ چ انج آیا پیر تھلے نہیں سے لگتا میں کہا محبوبہ تساں پھل تو ملنا ہے تے تساں بخشوانا بھی ہے تے تواڈے ہاتھ وچ کیڑی شے جڑی نہیں یہ پیر زمین تے نہیں لگدا تو سونیا کہ تو جانا نہیں میں اس سوٹے نال بغیر سوٹے تو جانا ہے حضور پر نور نے فرمایا ایک تک کے حضور نے گل سنی دہن اتنے تکیا اتنے تک کے اسمان آگا یا اللہ دے پیرے او بھابی بھائی بھی سنے دیتا وہی ہے پر دلاتے یہ ہے میرے آلہ حضرت بریلوی عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ مدرسہ فاضل بریلوی فرماتے ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے ڈوبی ناویں تراتے یہ ہے ہلتی نیمیں جماتے یہ ہے چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہے اور روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہے شافے نافے رافے دافے کیا کیا رحمت لاتے یہ ہے شافے امت نافے خلقت رافے رتبے بڑھاتے یہ ہے دافے یعنی حافظ و حامی دفے بلا فرماتے یہ ہے ارے کسر جنا تک کس کی رسائی چاہتے یہ ہیں آتے یہ ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں ان کے نام کے صدقے جس سے جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں انا آتینا کا کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں اور اس کی بخشش ان کا صدقہ اس کی بخشش ان کا وہ سارے بولو ان کا نماز ملی ان کا اتنا اونچا بولو جی کوئی بھابی ہوئے یا مر جائے یا سنی ہو جائے وہ بولو نماز ملی ان کا حج ملا ان کا کعبہ بیت اللہ بنا ان کا پنجابہ بچوں پانچے ہو گئی ہیں ان کا اس کی ان کا تو رزق اس کا ہے کھلاتے اچھا بولو رزق اس کا ہے کھلاتے دیتا وہ ہے دلاتے رب ہے موتی یہ ہے رب ہے موتی یہ ہے ارے رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے لاکھوں بلائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے ہنج کر کے بولو کون بچائے بچاتے ہاتھ ہنج کر کے بولو کون بچائے بچاتے کون بچائے بچاتے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے خود اپنی تقدیر کو ہم مروڑتے تروڑتے کون بنائے بناتے ماتم گھر میں ایک نظر میں جتنے بندے پٹتے ہون روڑے ہون سرکار آ جا ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی رچاتے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے سلم سلم کی دھار سے پل پہ ہم کو چلاتے
سمجھ آئیے؟ انہیں آنکھیں سوڑیاں بس پیر تھلے لگ جائے، پیر حضور نے فرمایا یا اللہ ادھر پیر تھلے لگ اجے گل پوری بھی نہیں ہوئی، حضور نے ٹھپ پیر تھلے ڈنڈا شریف ہے جن میں سٹیا انج سٹ دیتا انج کر کے جڑا ٹریا لت دیکھی لت پھیری میری نکل کے جدو باہر نکلے قبیلے والے نے کہا کیا کر کے آئے ہو؟ لکڑ لگائی ہے انہوں نے کیا لت ہے میری آکے تیری لت لگ دی نہیں سی زمین کے انہوں نے کیا گل ساری سرکار لبیک 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 بریلوی نے ایک حدیث شریف لکھی ہے جلد نمبر 28 فتاوی رضویہ شریف گرم گرم حدیث شریف میں ذرا سننا آؤ پھر یہ ذرا حدیث شریف سننا دیکھو تائیں تمہیں پٹنا ماں حضور علیہ پاسے روح پھیر رہا اعلیٰ حضرت میں نعرہ لگاتا ہوں سارے بولو عشق و محبت عشق و محبت اے ذرا جنون نال بولنا ہے عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت لو جی سنو جی لو جی توجہ لو سنو جو کجالا حضرت نے لکھے کلیجے تھوڑے ٹھنڈے نہ ہوں گے تو گل کرنا آؤ تو صحیح کبھی درے مصطفیٰ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پترو جس طرح جوت جگائی ہے نا ساڑھے اندر عشق رسول نے قسم پروردگار عالم دی میں حیران رہ گیا جڑیاں حدیثاں میں پڑھ کے ہون اندروں نمیاں تازی پڑھ کے آ رہے ہیں اور ٹائم تھوڑا ہے اللہ دی قسم اندر بیٹھ کے میں روندہ رہا ہوں کوئی بھی نہیں تھا یوسف شاہ تھا میرے دو ساتھی اور بیٹھے ہوئے تو میں نے وہ حدیث شریف پڑھی توبہ میری آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے اور وہ کیسی کہ قیامت علیہ حضور فرماندے میں اپنے رب دے سامنے کھلوسا میرا رب کسی بہ جاندے ایسا یا اللہ مینوں لگدا ہے ڈر مینوں جے تو جنت وچ بھیج دے تے پیچھے میری امت دا کی بنے میں نہیں اجے بہنا یا اللہ میری امت دا معاملہ پہلے اللہ نے جو جملہ فرمانا ہے وہ ہن سنو کان کھول کے حدیث نہ ہوئے تے ڈیرا غازی خان دے کسے چوک وچ کھڑا کر کے میری توڑ وڈ دیو تے جے حدیث تو لگ جوے تے اگے محدثین نے یہ بھی لکھیا ہویا ہوئے آدھا حدیث صحیح الاسناد تے قبلہ پھر اپنی گردنہ کٹو نہ حضور دیاں نہ لینا میں چرا کر دیو پر وہ جملے سنو حضور فرماتے ہیں میرا رب مجھ سے فرمائے گا میرا رب مجھ سے فرمائے گا ما ترید ان اسرع بی امتک اے جڑے عربی جاندے نے چس انہاں نوں آندی ہے جنہاں چونسا کھدا ہوئے نا چونسے دے نا تے منہ چ مٹھا آ جائے جس میں گرامر آندی ہوئے نا تے حدیث دی عبارت پڑھ کے اودہ منہ مٹھا ہو جاندا ہے اللہ فرمائے گا محبوبا تساں بیندے نہ ہو تساں دسو تہاڈا پروگرام کی ہے انہاں نے کی کرنا ہے کوئی گل سمجھ آئی ہے انہاں نے کی اپنا پروگرام بتاؤ ما ترید تمہارا ارادہ کیا ہے حضور فرمانے میں ایک کہوں میرا ارادہ ہے یہ بخشے گا ساریاں گلنا تو حلال کرنی ہے نہیں بس ایک جملہ اسی حدیث دا ایک سن رہا ہو بس حضور فرمانے پھر میری امت کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے گا ایک رب کی رحمت سے جائے گا جنت میں دوسرا میری شفاعت سے جائے گا جدوں میں جنت میں بڑھن لگا نا تو پوچھو دوزخ دا فرشتہ میں کیسی ذرا ٹھہر جاؤ سونے ہو پڑھا محمد پاک ہے بلے 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 اپنی امت کے پیروں کی مٹی بھی نہیں چھوڑی ان
کے نام کے صدقے جس سے جیتے ہم ہیں جلاتے تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے جو حدیث شریف لکھی وہ سن لیں بس. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں حضرت ابو طالب. کون ابو طالب؟ جو مولا علی کے ابو ہیں. مولا علی کے ہاں چچا، مولا علی کے ابو ہیں، حضور کے چچا ہیں. حضرت ابو طالب بیمار ہو گئے. لکھن والا جناب احمد رضا بریلوی آپ فرماتے ہیں بیمار ہو گئے. توجہ نہیں سلیم صاحب کیا ہو گئے؟ جناب ابی طالب کیا ہو گئے؟ یہ تو سب میں نے تکنا ہے ادھر یہ جو کچھ حال حضرت اینج میں کرانا تو تمہیں سمجھ کتوں آنی. حضرت ابو طالب ہمارا اینج پہ ہوئے نہ اینج کرتے نہ دیئے نہ ہاتھ ہلتا ہے. ہاتھ تے دور دی گل ہے، انگلی بھی جسم تے پہ گیا فالب، پیر بھی ہلدا تے ہاتھ بھی ہلدا. صرف اکھ تکدی تے کان سندا ہے تے منہ وچوں کچھ کچھ بول سکدے. گل سمجھ آئی؟ تے اجے کلمہ بھی نہیں پڑھے جی. ان کے پتہ عظمت رسول کے چلے ہو سادیو. حضور پوچھنا آگے کیا کرنا آگے؟ حضور نے آنٹھا دی پوچھیا یا امی کئی بتا جی تو چاچا کی حال ہے؟ کیسے ہو چاچا؟ وہ نہ دہر تک سکتے سن، نہ ہل سکتے سن، نہ انگوٹھا ہلا سکتے سن، نہ انگلی ہلا سکتے سن. اعلیٰ حضرت بریلوی لکھ رہے ہیں یہ حدیث شریف فتاوی رضویہ شریف میں. انہوں بھی گھٹی جائے رکھی ہوئی تو فتاوی رضویہ ہے. اب نہیں اس نے کہا گاڑی ہم نے بدلائی ہوئی ہے اس لیے پوچھا اطمینان رکھتا ہوں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاچا کینچ طبیعت ہے؟ کہا بھتیجے طبیعت نہ پوچھ کیسے، حرکت کوئی نہیں، بس یہ بڑی ہمت چھٹا کر تجھ سے بات کر رہا ہوں، بس گردن بھی نہیں ہلتی، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے زنجیروں سے جکڑ دیا ہو. حضور چپ ہو گئے. انہوں سنو کو حضرت طالب نے کہی دے انہوں نے کہا یبن اخی، یبن میرے بھائی کے بیٹے، ادعو اللہ، تو کہتا ہوں نا ایک اللہ ہے تیرا، میرے برادر پترہ تو آتا ہوں نا ایک اللہ ہے تیرا، تو ادعو اللہ اس اللہ نے کہنا این یشفینی کہ میں نے ٹھیک کر دیا. اس رب سے کہہ جو تیرا رب ہے اس سے یہ کہہ کہ ٹھیک کے نو کر دے وے شفا کے نو دے دے وے. اور کان کھول کے سننا تکنا میرے والے پاس ہے، اور تکنا لے بھی کم ہے کوئی. حضور نے اگوئے نہیں کیا ذرا کان کھولے آؤ بیلیو. حضور نے اگوئے نہیں کیا نہیں چاچا مسئلہ بڑا ہوتا نہیں، یہ تیری گل ٹھیک ہے، میرا رب ہے وہ اللہ پاک عز اسمہ و تبارک اسمہ و تعالی جدہ، ٹھیک ہے میرا رب ہے، مگر وہ تھوڑا جنا کنڈیشنل ہے نہیں، وہ تو میری سن ہے جی میں کس سے کلمہ آلے واسطے مانگ کوئی سمجھ آئی نہیں چاچا نہیں. میں جی کہہ بیٹھا ہوں کہ اللہ انہوں شبہ چاچی نو دے اللہ ہی یہ کہہ دے علی کلمہ نہیں پڑھے پہلے کلمہ پڑھا. ہم تو تمہاری اس کے بارے میں سنیں گے جس نے کلمہ پڑھا ہوا اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہم نہیں سنیں گے. حضور نے گل نہیں کی تھی، سنو حضور کے کیا جو انہوں کیا نا اللہ یشفینی. اور سنے تکیا میں نو حضور نے فرمایا اللہم ھذا عنی، اللہم ھذا عنی یا اللہ اے میرا چاچا ہے انہوں شفا دے دے اے پھاڑو جڑے آگیا میں دسن گئے نا کتے ہوئی پر آؤں اعلیٰ حضرت
نکلیا عشق جو ہی حضور دے مجھے عشق نکلیا ابو طالب جب مار کر اب ذرا بول دو لبیک 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 گل مقابلے اب لبیک کا مکھانے لگا ہے اب اپنے زور کو جمع کر لو اس جملے کے سننے کے بعد سبحان اللہ کرنی ہے کیا کرنی ہے پھر لبیک کا نعرہ مارا گا لیکن پہلے جملہ سن لو جمپ مارا اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا بھتیجے ساری دنیا کہتی ہے تو رب کو مانتا ہے میں نے تجھے دیکھا رب تجھے مانتا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک 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 رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بس لبیک میرے دوستوں تشریف رکھو میں نے اس بات یہی سمجھانا تھا آپ کو میں نے آپ کو یہی سمجھانا تھا کہ در مصطفیٰ سب کچھ ہے رہ گیا ہے میری ماما پینا اے سن لون جڑی میں گل کرن لگا سا علماء ملت اسلامیہ کی خدمت میں بھی ادب سے اپنی ماؤں بہنوں کی بھی خدمتوں میں ادب سے اور آپ کی خدمتوں میں بھی ادب سے کہنے لگا ہوں اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں یہ گفتگو میں نے صرف اس لیے کی کہ آپ کے کلیجوں میں حضور کا عشق بیٹھ جائے اور صحابہ اکرام کی اگر آپ زندگیوں کو پڑھیں گے تو آپ کے توتے اڑ جائیں گے تو انہیں پتہ ہے صحابہ میں ایک جناب ہے جنہا خلیفہ ابو بلا فصل ہے جنہا دا نام صدیق اکبر ہے جان دے ہو تو پھر سبحان اللہ ٹلی کیوں آپ تو انہیں میں پہلے کہہ دے 2 منٹ 2 منٹ تو انہیں میں پہلے کہہ دیتا ہے پر وڈیاں دے نام وڈے طریقے نہ لیں گے اچھا جی سنیں جی سنیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں بچیاں بھی نے ایک تساڑی امی جان انہوں نے بھی نام معلوم ہوئے ماشاءاللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ ایک انہوں نے پہن ہے انہوں نے نام ہے حضرت اسماء آنکھو رضی اللہ تعالیٰ یہ صرف میں نے میری نظر ماؤں بہنوں پر پڑھی اور ان کو سنانے کے لیے میں نے حدیث شریف سنانے لگی میرے کلیجے کے ٹکڑوں ان کا ایک بیٹا ہے یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا نواسا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر یہ وہ عبداللہ بن زبیر ہے جو شہید کر دیے گئے تھے مکہ میں یہ وہ عبداللہ بن زبیر ہے جنہیں لٹکایا گیا تھا کھمبے کے ساتھ حضرت اسماء چونکہ حضرت ابو بکر صدیق کی تھی نے اور اماں عائشہ صدیقہ دی ہمشیرہ نے حضور پاک دا ایک جبہ مبارک سا تو پہلے بھی بہت باری سن چکے ہو سو صحابہ اکرام جنہوں پانی میں بگو کے پیندے سن سنیے روایت کی جس جس سنی ہاتھ کھڑا کریں پھر بھی ادھیاں سنی ہے پھر بھی اتنے بندے نہیں ہیں وہ جبہ مبارک تھا جب کوئی مدینہ میں بیمار ہو جاتا تھا تو وہ جبہ مبارک حضور کا پانی میں ڈال دیتے تھے ایک طرف سے بیمار آتے چلے جاتے تھے پیتے چلے جاتے تھے شفا پاتے چلے جاتے چلو وہ جبہ مبارک حضرت عائشہ جنہوں فوت ہوئیاں تے وہ جبہ آگیا حضرت اسماء حضرت اسماء نے وہ جبہ دے دیتا ہے اپنے پتر کون سا پتر جی پیار نہ بولو حضرت عبداللہ بن پھر بولو حضرت عبداللہ بن اجی وہ ذرا علی گل بھی رہ گئی ویسے وہ بھی پوری چلو کردہ ہم لیکن یہ پہلے ان جلدی نہ کر لما مائیاں غور نہ سنن اور یہ مائیاں وعدہ کر لما اپنے دلہ نہ لکے اپنی اولاد نو حضور دا ادب حضور دی محبت تے حضور دا عشق سکھامن ماں کدے پتروں راستی ہوئے تو پتر سلطان بہو بندا تو جے ماں چنگی ہوئے تو پتر فرید الدین گنجے شکر بنتا چنگیاں ماما نے چنگی تربیت کر کے تے اولاداں نو اولیاء بنا دیتا بڑا عمل دخل ہوتا ہے ماں بہت
یہ حضرت اسماء نے جبہ دے دیا کس کو؟ عبداللہ بن زبیر پاک شہید ہوئے جی، تو شام دا ایک فوجی سی جبہ لے کے نس گیا. یہ ساری شام دا ایک بندہ سی جبہ لے کے اچھا بولو تو ہن مائی اسماء پاک نکلی تو پتر نو تکیا کھمبے دے لٹکیا تو مائی اسماء نے کہا پتر نو چھڈو جبہ دسو کتے یہ مائیاں اور نہ سنا. اور ایک جملہ بولا حضرت اسماء پاک نے، وہ جملہ تحفتاً گھروں کو لے جاؤ. میں تفقد قمیص رسول اللہ اشد علی من قتل عبداللہ. کہا لوگوں مجھے عبداللہ کے قتل ہونے کا اتنا دکھ نہیں جتنا رسول پاک کی قمیص کے گم ہونے کا دکھ ہے. رسول اللہ لبیک مختصر میں آپ کو عرض کروں، میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور دیکھ رہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا محبوب بھی. اچھا بولو اللہ کا محبوب بھی. اچھا بولو. تو جیڑا بندہ کوئی وابی بھائی میرے دل کو بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کو دعوت فکر دیتا ہوں. اے جڑی میں حدیث ثابت بن قیس بن شماس علی سنا رہے ہیں نا، انہاں دا ترجمہ بھی وابی براہمن نے کیتا ہے، تو ذرا گھر جا کے پڑھ لینا. چلو بھائی ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ تو ذرا اپنے گھروں کی تو خبر لینا، انہوں نے یہ کیوں بات لکھ دی. پیار سے میں کہہ رہا ہوں حضرت جناب زیرہ لے کے یاد ہے جی گا زیرہ لے کے اتر گیا بندہ، انہیں جا کے دبا دیتی. رات آئی تو ایک صحابی کو حضرت زید بن قیس بن شماس نے کہا اٹھ ان خواب اچھ پہ آدھے اٹھ ان خواب اچھ اٹھ بیٹھا اور سوڑا تمہیں نہ سمجھی کوئی میں محول کرنا ہوں یا میں کوئی گپ لا رہا ہوں، کیا کوئی خواب ہے؟ انا خادم رسول اللہ. اساں گپ شپ نہیں کری لائی، اساں حضور کے غلام اور دیہڑی میں شہید ہو گیا. تو فلانا بندہ ہے نا، انہیں میری ذرا لا لی تو لا کے اپنے کمرے خیمے چ لے گیا. تو انہیں جا کے انہیں کٹا کھود کے اتنے دیگ رکھ کے اتنے کچاوا رکھ دیتا ہے. تو وہ خیمے دی نشانی ہے باہر فلانے رنگ دا کوڑا بدے ہے، تو وہ پیر نال 20 گز رسی بدی ہوئی ہے، تو رسی دا رنگ یہ ہے. سمجھ آندی میں جی؟ تو تو اٹھ تو جا کے خالد بن ولید نو دس. وہ بندہ اٹھا، انہیں کہا جی عجب جی خواب دیکھی ہے. خالد بن ولید نے کہا کیا دیکھا؟ انہیں کہا اے خواب دیکھی. انہیں ایک بندے نے کہا جاؤ جا کے ویک. جا کر دیکھا تو گھوڑا بندہ ہوا، رسی اس رنگ دی پورے 20 گز لمبی. اندر جو گئے تو دائیں طرف کھڈا کھودا ہوا تھا، اوپر دیکھ تھی، دیکھ پہ کچاوا تھا، کچاوا ہٹایا، دیکھ ہٹائی، زمین کھودی. چلو ذرا دیکھو اگلی گل انہوں نے یہ بھی کہی سی کوئی خالد بن ولید کو کہنا کہ یہ زرہ لے لیں اور مدینے میں لے جائیں. حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت تھی تب انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کر دیں، ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ میرے ذمہ اتنا قرض ہے، زرہ بیچ کر قرض ادا کر دینا. 3 غلام تھے میرے، میں ان کو آزاد کر چکا تھا لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے آزاد کیے کہ نہیں. وہ غریب کہتے پھریں گے کہ ہم آزاد ہیں لیکن مانے گا کوئی نہیں. میں کہہ رہا ہوں میں نے آزاد کیے. ڈیرے والی ہاتھ میرے جڑے ہوئے دسو جیدیاں غلاماں دا دنیا تو جان تو بعد اکھ دا اے حال ہے تو گنبد خضرہ والے کی آنکھ عالم کیا ہو گیا. ترہ جوش نہ کہہ دے انہیں جانا تقریر ختم ہو چلی ہے کہو چاہ انہیں جانا وعدہ کرو. آپ جب حضور دیکھ رہے ہیں کہ مائیاں بھی وعدہ کرو. مائیاں دے بولن کی لوڑ نہیں، اپنے دلہ نے وعدہ کر لینا. دلہ اندر ہی اندر نہ ہاتھ چکن مائیاں نہ آواز اچھی لگا. تو سب باقی سارے ہاتھ چک کے وعدہ کرنا میرا. پہلے گل سن لیں. جدو حضور تک دن
حضور سن دین حضور اپنے گنبد پاک میں موجود نے اللہ دیاں عطاواں وچ نے لمحہ بلمحہ وہ عطاواں تیز نے آپ دیاں نگاہاں بھی لمحہ بلمحہ تیز نے ایک اللہ جدوں ساریاں سچیاں تے حق نے اور اساں الحمدللہ سنیاں اہل سنت والجماعت میں ساڈا تعلق ہے یہ ساڈا عقیدہ ہے تو پھر اے غلام مصطفیٰ تو وعدہ کر کہ آج کے بعد ہر پیر کو تیرے گھر میں کم از کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھا گیا ہاتھ کھڑا کر کے مائیاں ہاتھ کھڑا نہ کرن ہاتھ تھلے کر مائیاں ہاتھ کھڑا نہ کرن ہر پیر والے روز 313 گٹھلیاں ہوں کھجور کی یا ہوں املی کی تو سا انہوں نے چیاں آدھے ہو گٹکاں آدھے ہو گٹکاں ایک سوید جی 40 جس میں سامنے پر رکھی ہوئی اے ہنج پاڑے نے 313 گٹھلیاں گھڑ کے رکھ لڑیاں اصحاب بدر دا عدد ہے ہر پیر والے دن آپ نے درود شریف پڑھنا ہے پڑوسی کو نہیں بلانا اس کام میں تم تمہاری بیوی اگر غیر شادی شدہ ہو تو تمہاری ماں تمہارا باپ اگر ان میں سے کوئی ایک ہے تو اس کو ساتھ بٹھا لو دونوں کو بٹھا لو اگر تمہاری بہن بیٹھے تو سبحان اللہ تمہارا بھائی بیٹھے تو سبحان اللہ اگر تم شادی شدہ اور تمہارے بچے ہیں تو ان کو بھی بٹھاؤ اور ہر پیر کو ایک تشتری اڑتی ہوئی جائے مدینے کی طرف جس پہ آپ کا نام لکھا ہوا میں آپ سے وعدہ کر کے جاتا ہوں یہاں سے میں نہ تو کوئی ولی ہوں نہ غوث ہوں نہ کتب ہوں نہ ابدال ہوں نہ کوئی قلندر ہوں لوگ جو مجھے مرضی کہتے پھرے میں حضور کے کتوں میں سے ایک خارش زدہ کتا ہوں جڑا نہ شکار کر سکتا ہے نہ چوکداری کر سکتا ہے چوکداری والے بھی اور سن تو شکارہ والے بھی اور سن نہ میں تو شکار ہوں گا تو نہ میں تو چوکداری پاں پئی ہوئی جس کتے نو کتا میں پھر بھی تمہیں حضور کی ایک حدیث شریف پڑھ کر آپ کو میں یقین دلاتا ہوں جو اس طرح کرے گا اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی سارے بولو اچھا جی چاہے وہ پریشانیاں آپ کی دنیاوی ہوں چاہے وہ پریشانیاں آپ کی اخروی ہوں چاہے آپ کو خاتمہ بالایمان چاہیے چاہے آپ کو قبر میں روشنی چاہیے چاہے آپ کو دنیا میں مال و دولت چاہیے چاہے آپ کو دنیا میں عزت چاہیے چاہے آپ کو صراط سے گزرنا چاہتے ہیں یا قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار چاہتے ہیں ان ساری حاجتوں کی تکمیل کی زبردست وجہ درود مصطفیٰ حدیث شریف ہے عن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء ذات یوم والبشرى فی وجہہ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لنرى البشرى فی وجہہ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں حضور اپنے اجرے چو نکلے انج چہرے ہوتے خوشیاں دے انبار اساں کیا حضور کوئی گل ضرور ہے آپ دا چہرہ تو ویسے ہی دیکھن نہیں ہوتا تابناکی اتنی ہوتی ہے پر آج جیڑی خوشی ہے ایک دن پہلے ویکھی نہیں حضور نے فرمایا ہاں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا آتان الملک میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا اس نے مجھے کہا یا محمدو ان ربی و ربک یقین میرا تو وڈا رب یہ گل کردا ہے ہما یردی کا انہو لا یصلی علیک احد الا صلیت علیہ عشرا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ حَشْرًا اور میرے کو اس فرشتے نے اگر کہا آپ کا رب یہ کہتا ہے حبیب نو کہ ہن بھی راضی نہ ہو کہ جیڑا تواڈے تے درود پڑے گا ایک واری میں رب ہو کے او دے تے درود بھیجاں گا 10 واری
بمانا رحمت اور جیڑا تواڈے تے اسلام پیش کرے گا ایک باری میں سلام بھیجاں گا وہ دیتے 10 باری تو جاندیاں ایک اور حدیث بھی سن لو حضور نے فرمایا میرا رب جس پر ایک رحمت بھیجتا ہے لم یعذبہ ابدا پھر کبھی اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا آپ وعدہ کرتے ہو درود شریف پڑھو پکا وعدہ انشاءاللہ وقت تھوڑا ہے ورنہ اس پر میں اور شہر حاصل بات کرتا ایک تو درود شریف اور دوسرا آپ کی بات سننے کے بغیر نہیں اٹھوں گا ادھر آ جا ادھر ہوں میں پیار میں لگل کرسا ہوں پیار میں کرسا وہ دو میں نے غصہ آ گیا سی کتھے آ میرا بچہ تھے میں نے پہلے گل پوری کرنا ہے میرے کلیجے دے ٹکڑے پھر میں قرآن منہ چمہ تیرا نیڑے ہو اس گل دے نال نال حضور پاک دی گستاخی ہون نہیں دینی یہ بھی وعدہ کرو نہ گستاخی کرنی ہے نہ گستاخی سننی ہے بے شک آنکھو انشاءاللہ پورا مجمع بولے بما سٹیج والوں کے کھڑے ہو کر تم صرف ایک باقی بیٹھے رہنا بولو جی رسول کی ایک سزا رسول کی ایک سزا بولو کیا چاہیے 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 سب نبیًا 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 اچھا چلو سبحان اللہ اچھا بندہ قادر والے پہ راضی ہو جاؤ سارے اردو میں ہے ذرا سارے سمجھ لے سکتے ایک شعر سے راضی ہو جاؤ بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبد القادر یہ پھر رل کے پڑے بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبد القادر بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبد القادر سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر سر ظاہر بھی باطن بھی ہے عبد القادر مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر علم اسرار سے ماہر بھی ہے ذی تصرف بھی ہے مختار بھی معزون بھی ہے ذی تصرف بھی ہے مختار بھی ہے اور معزون بھی ہے جسے اذن دیا گیا اس میں مفعول ذی تصرف بھی ہے مختار بھی ہے معزون بھی ہے قاری عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر اللہ پاک پایا ضرور اس پاک کا بھی محبت عطا فرمائے مولا مرتضیٰ کی محبت بھی نصیب فرمائے وہ حضرت وہ جڑا شعر سنا دسیا نا اصل میں وہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ کلام لکھ رہے تھے تو کلام لکھتے لکھتے ایک تیز آواز چلی تو شمع بجھ نہیں سکی تھی وہ شمع پھڑ پھڑ کر دی رہی بجھی نہیں وہ دیتے انہوں نے فارسی میں مولا علی دی شان لکھی تو اس میں وہ فرمانے پائی بادیں تل بھی آئی شمع بجھ بھی نہ سکی تو بڑی تیز مخالف ہوا آئی
طوفان جیسی آواز سی وہ شمع بجھی نہیں تو میں کن لاگ کے سنیا شمع کہندی کی تو جدوں میں کن لیڑے کر کے سنیا تو شمع کہہ رہی تھی یا علی تو آپ فرماتے ہیں جب وہ باد تند آئی اور شمع نے یا علی کہا تو وہ کیسے پوچھ سکتی تھی جس نے یا علی کہا تو جیسے شمع نہ پوچھ سکتی ہے اسی طرح جو بندہ کہے یا علی وہ بھی نہیں پوچھ سکتی نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ذرا زور سارے